علی محمد و آل محمد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین۔ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ شط الفرات، نہر فرات کے کنارے پہ، اور یہ وہی دریائے فرات ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ روایت کی روشنی میں ہے کہ جو بھی مومن مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہو، روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن آئے اور آ کے دریائے فرات پہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد جا کے زیارت کرے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت منقول ہیں کہ من زار الحسین علی شط الفرات ماشین کتب لہ الف درجات، کہ جو بھی شخص شط فرات یعنی فرات کے رستے پہ، فرات کے کنارے سے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اس کے لیے ہر ایک قدم پر ہزارہ درجات اور ہزارہ نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہ وہی راستہ ہے نہر فرات کے ساتھ کہ جب ائمہ معصومین علیہ السلام جب واقع کربلا رونما ہوا تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر کر کے ملعونوں نے کربلا سے کوفہ اور اسی ہی راستے سے قیدی بنا کے لے جایا گیا، اور اسی کو طریق السبایا کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم جب مشی کر رہے تھے نجف سے کربلا کی جانب تو رات ایک مومن کے گھر میں ہم نے اسٹے کیا۔ اس مومن نے بتایا کہ جب ملعون صدام کا زمانہ تھا تو بہت سارے مومنین کے اوپر مشی اور زیارت پہ پابندی تھی، تو ہمارے علماء کرام نے یہ سنت نبھایا، جب حالات سازگار نہ تھے تو انہوں نے چھپ کر اور حالات سے اپنے آپ کو تقیے کی صورت میں مولا حسین کی زیارت کے لیے اسی رستے کو اختیار کرتے تھے اور اسی رستے سے جا کے زیارت کرتے تھے۔ تو وہیں سے سب سے پہلے اس کا نام طریق سبایا تھا۔ جب ہمارے علماء کرام نے اس راستے سے مشی کی تو اس کے بعد اب اس طریق سبایا سے بڑھ کر میں یہ نام پڑ گیا کہ طریق العلماء، یعنی علماء کا راستہ جہاں سے علماء مشی کیا کرتے تھے۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ جن مومنین نے بھی اس سال 40 میں آنے کا ارادہ کیا، قصد کیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ کربلا آئے یا نہ آئے، اس کو مولا حسین علیہ السلام اپنی زیارت کا وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالات کے پیش نظر کرونا کی وجہ سے، اس وبائی امراض کی وجہ سے جو مومنین نہ آ سکے، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم نیابت میں مشی اور زیارت کریں گے، اور آخر میں ان سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں علماء کی زیر نگرانی میں جہاں پر بھی جو مومن ہے اور جہاں پہ بھی مشی کا پروگرام ہے، 40 کے جلوس کا پروگرام ہے، ان سے یہی التماس ہے کہ پرامن طریقے سے جا کر اپنے جلوسوں میں شرکت کریں، اور جا کر امام حسین علیہ السلام کا پرسہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور رسول خدا کو پیش کریں، بغیر کسی شرارت اور بغیر کسی ریاکاری کے، بلکہ پرخلوص ہو کر اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو جا کر پرسہ پیش کریں۔ اور آخر میں بس یہی تذکرہ کریں گے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں سامنے جو پل نظر آ رہی ہے یہ وہی پل ہے۔ اس کے بعد شہر آتا ہے ذوالکفل۔ ذوالکفل قرآن مجید میں ایک نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں کہ جو جناب یوسف علیہ السلام کے بھانجے ہیں، ان کے بہت سارے فضائل ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جناب ذوالکفل کے نام سے مشہور ہے، اور یہیں سے طریق کربلا بھی ہے۔ تو آخر میں ہم یہی دعا کریں گے کہ تمام مومنین نے جو بھی زیارت کی نیت کی ہو، حالات کی وجہ سے اگر نہ آ سکے، مولا حسین علیہ السلام ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے، ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔